نے یہ کہا کہ یہ کہا گیا کہ جی مسجد نبوی کے اندر جو ہے گھوڑے باندھے گئے اور مسجد نبوی کے اندر انہوں نے پیشاب کیا گھوڑوں نے، اور مسجد نبوی کے اندر جو ہے وہ 3 دن آذان نہیں ہوئی اور نماز نہیں ہوئی، تو تم نے کہا یہ باتیں گھڑی ہیں اور یہ کذب ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اگر یہ کذب ہے، یہ جھوٹ ہے، تو سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 14، اگر تم اپنے باپ کے ہوگے تو جواب دو گے، تمہاری پوری کمپنی پوری ذریت کو میں کہتا ہوں اپنے باپ کے ہو تو اعلیٰ حضرت کس بات کا جواب دو۔ اعلیٰ حضرت صفحہ نمبر 592 پہ لکھتے ہیں کہ شک نہیں کہ یزید نے والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا، حرمین طیبین اور خود کعبہ معظمہ اور روزہ طیبہ کی سخت بے حرمتیاں کی، مسجد کریم میں گھوڑے باندھے۔ تم نے اپنے تھمبنیل پہ لکھے کہ گھوڑے نہیں باندھے، گھوڑے باندھے، ان کی لد اور پیشاب ممبر اطہر پر پڑے، ان بات کا جواب تیری اماں دے گی۔ اب اعلیٰ حضرت کس بات کا جواب دے؟ اس کے آگے یہ بھی لکھا ہے کہ 3 دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اذان و نماز رہی، یعنی مسجد نبوی کے اندر اذان اور نماز نہیں ہوئی باجماعت، اور ممبر اطہر پہ گھوڑوں نے پیشاب کیا، لد کی، یہ مسجد کے اندر سارا کچھ ہوا۔ صفحہ نمبر 292 پہ اعلیٰ حضرت نے لکھا، یہ دکھائیں، یہ صفحہ نمبر 292 دکھائیں، یہ اس کا جواب تم دو گے، تمہارے چیلے چمچے جو ہے ان کی اماں دے گی جنہوں نے جلسہ کرایا، یا تیری اماں بکو جٹی دے گی؟ بات کر، اگر اعلیٰ حضرت نے یہ باتیں لکھی ہیں تو کیا اعلیٰ حضرت نے یہ بات جھوٹی کہی ہے؟ اگر جو یہ بات کہتا ہے وہ جھوٹا ہے تو بتا اعلیٰ حضرت کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ شاہ عبدالحق دہلوی نے بھی یہ بات لکھی ہے، اور اس کے علاوہ امام سیوطی نے لکھی ہے، امام ابن جوزی نے لکھی ہے، بڑے بڑے ہمارے محدثین نے، بزرگوں نے، اکابرین نے یہ باتیں لکھی ہیں۔ تو کیسے انکار کرے گا کہ اعلیٰ حضرت نے جھوٹ بولا ہے؟ معاذ اللہ، تو اعلیٰ حضرت کے اوپر تہمت لگاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ بات لکھی ہے کہ گھوڑے باندھے، جدید نے مسجد نبوی کے اندر لد اور پیشاب یہ کیا گیا مسجد نبوی کے ممبر اطہر پر۔ میں پوچھتا ہوں تم سے، صحابہ کرام کی تم نے مدینہ شریف کے اندر اتنا جو ظلم ہوا، جو زیادتی ہوئی، اور کئی صحابہ کرام کے متعلق جو ہے تم نے خود لکھا اور تم نے خود کہا ہے، اور تمہارے یہ دلائل ہیں کہ ابو سعید خدری وغیرہ جیسے صحابہ جو ہے تو غار میں چھپ گئے تھے، تو وہ صحابہ کرام ظلم کے خلاف کیوں نہیں اٹھے؟ ان صحابہ کرام کے ساتھ کیوں نہیں ہوئے جو صحابہ کرام یزید کے لشکر کے ساتھ لڑ رہے تھے، لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں؟ تو ان صحابہ کرام کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ تم کہتے ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب صحابہ موجود تھے تو مسجد بے اذان رہی، بے نماز رہی، اور مسجد کے اندر گھوڑے باندھ دیے گئے، ہمارے جیسا ہوتا تو یہ کر دیتا، وہ کر دیتا۔ ہم پوچھتے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جو تیرے نزدیک جو وہ غار میں چھپے ہوئے تھے، وہ کیوں چھپ گئے تھے؟ وہ کیوں نہیں آئے؟ تو کنجر جو ہے، تو کنجر تو باہر نکلنے کے لیے تیار ہے، اور جن کو تو غار میں چھپانے کی بات کر رہا ہے وہ کیوں نہیں باہر آئے؟ ان کا بھی جواب دے۔ اور پھر اس کے بعد کئی صحابہ کرام، جابر بن عبداللہ کے متعلق مسند احمد میں، بخاری میں آیا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی۔ تو یہ صحابہ کرام کے ساتھ جو ظلم زیادتیاں ہوئی ہیں، یہ صحابہ کے ساتھ جو قتل و غارت کا معاملہ جو، تو کئی صحابہ کرام جو ہے وہ سامنے نہیں آئے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جناب والا وہ صحابہ کرام جو ہے معاذ اللہ ڈرتے تھے یا معاذ اللہ ایسے تھے؟ ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ اگر صحابہ کرام جابر بن عبداللہ، ابو سعید خدری، امام زین العابدین اور کئی صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے، اور ان کی موجودگی میں کئی صحابہ کرام کا قتل ہوا، کئی صحابہ کرام شہید ہوئے، اور مدینہ پاک کی اور مکہ معظمہ کی بے حرمتی ہوئی، صحیح مسلم میں ہے، کعبۃ اللہ کا غلاف جلا دیا گیا۔ تو پھر جو ہے اتنا کچھ ہونے کے باوجود اگر یہ صحابہ موجود ہیں اور اتنا کچھ ہوا ہے تو کیا بعید ہے کہ مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے ہوں اور ممبر کے ساتھ اس طرح زیادتی اور اس طرح سے جو ہے وہ گندگی تیرے ابے نے مچائی ہو؟ یہ ہو سکتا ہے اس لیے کہ صحابہ کرام کا جب قتل ہو سکتا ہے، جب صحابہ کرام کے ساتھ اتنا برا سلوک ہو سکتا ہے، جب کعبہ شریف کا غلاف جو ہے جلایا جا سکتا ہے۔ ویسے تو ابن حزم کے اوپر بڑا گرم ہو گیا ہے، یہ بتا کہ کعبۃ اللہ کا غلاف جل جانا اور یہ جلوایا تیرے ابے یزید نے، یہ صحیح مسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ جب کعبے کا غلاف تیرے ابے نے، مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے اور مسجد نبوی کے اندر تیرے ابے کے گھوڑوں کی لد اور پیشاب جو ہے ممبر اطہر پہ پڑا، اور اس بات کو اعلیٰ حضرت نے، امام سیوطی نے، امام حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور امام ابن جوزی وغیرہ اور کئی ہمارے اکابرین نے اس بات کو لکھا ہے، تو وہ اکابرین نے معاذ اللہ جھوٹ بولا ہے، تو سچا ہے بکو جٹی کا پتر، تو ہوش کر، دجال زمانہ دجل کرنا چھوڑ دے، اور اہل بیت پر پہلے بھی تو نے الزام لگائے ہیں، اب تو اکابرین کے اوپر الزام لگا رہا ہے جھوٹے۔ تو اب بتا کہ کعبے کا غلاف جب تیرے ابے نے جلوا دیا ہے تو اس سے کیا وعید ہے کہ وہ مدینہ المنورہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر گھوڑے بندوا دے اور وہ پیشاب لد جو ہے ممبر اطہر کے اوپر کرے؟ تو اس بات کا جواب تیرے اوپر قرض ہے، اس لیے کہ تو یزید کے سیاہ کارنامے چھپانا چاہتا ہے اور یزید کی گندگی کو چھپا کے اپنے دامن میں ڈالنا چاہتا ہے، ڈال لے، لیکن تو یہ کہے کہ تو یزید کا دفاع کر لے گا اور یزید کو بچا لے گا تو تیرا یزید بچنے والا نہیں ہے۔ اب ہم ان باتوں کو کھول کھول کے رکھیں گے۔ تو کئی صحابہ کرام جو ہے وہاں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آ رہا ہے
کہ مسور بن مخرمہ جو ہیں انہوں نے تلوار جو نبی علیہ السلام کی حضرت امام زین العابدین کے پاس تھی، وہ فرمایا کہ یہ مجھے دے دیں. یہ بخاری کے اندر صحیح حدیث ہے جس کا یہ مفہوم ہے، اس لیے کہ وہ انہوں نے کہا کہ کہیں شامی آپ سے چھین لیں. تو امام زین العابدین سے وہ تلوار چھیننے کی جو بات صحابی نے کی ہے، اس کا مطلب ہے یہ صحابی یہ سمجھتے تھے کہ یہ ظلم کریں گے، یزیدی ظلم کریں گے. تو یہ کہنا کہ یہ صحابی بیٹھے ہوئے تھے تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، ایسا تو کوئی زیادتی کر ہی نہیں سکتا مدینے والوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، روضہ اطہر کے ساتھ، مسجد نبوی کے ساتھ، ممبر شریف کے ساتھ، ایسا کوئی نہیں کر سکتا. بخاری کا متن بتا رہا ہے وہی صحابی جن کو تو نے لکھا ہے کہ انہوں نے یزید کی بیعت کی تھی، حضرت مسور، وہ کہہ رہے ہیں مسور بن مخرمہ کہ آپ تلوار مجھے دے دیں، کہیں یہ یزیدی شامی آپ سے چھین نہ لیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام زین العابدین نے بیعت نہیں کی ہوئی تھی، وگرنہ مسور کہتے آپ نے تو بیعت کی ہوئی یزید کی، آپ کو تو کچھ نہیں کہیں گے. اور حضرت امام زین العابدین نے بھی یہ بات نہیں کہی کہ زین العابدین نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تو بیعت کی ہوئی ہے، مجھے تو وہ کچھ نہیں کہیں گے، نہ انہوں نے یہ بات نہیں کی. اور تو جو کہتا ہے کہ امام زین العابدین نے بیعت کی ہوئی تھی یزید کی، بتا یہ کربلا سے پہلے امام زین العابدین نے بیعت کی تھی، کربلا کے اندر بیعت کی تھی، یا کوفہ میں کی تھی، یا دمشق میں آ کے کی تھی، یا کب کی تھی، یہ بھی تو بتا. جھوٹے تو نے جو دو روایتیں پیش کی ہیں اس کے متن کے اندر تو یہ بات ہی نہیں ہے، تو اپنی طرف سے باتیں گھڑ گھڑ کے چھوڑ رہا ہے. اور میں نے تمہیں چیلنج کیا کہ تو بیعت کا لفظ بھی دکھا دے متن کے اندر تو میں تجھے 2 لاکھ انعام دوں گا. تو بکو جٹی کا پتر جا کے 10-10 روپے مانگتا ہے سارے مدرسوں سے، لوگوں سے، تو اتنے بڑے پیسے لے لے، بیعت کا لفظ دکھا دے، جھوٹے کمینے. تو آگے تو نے یہ جو کہا ہے تو امام زین العابدین جو ہے اس وقت وہ بھی خدشہ محسوس کرتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ امام زین العابدین نے بیعت نہیں کی ہوئی تھی، ظلم اور زیادتی ہوا ہے جس کو مسور بیان کر رہے ہیں. تو یہ جو ظلم زیادتی صحابہ کرام کے ساتھ ہوئی، مدینہ المنورہ کے اندر ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زیادتیاں، یہ ظلم کا طوفان جو ہے مدینہ کے اندر آیا ہے، مکہ کے اندر آیا ہے، کعبہ شریف کو جلوایا ہے. کیا بعید ہے کہ تیرے ڈیڈی نے جو ہے مسجد نبوی کے اندر گھوڑے نہ بدمائے ہوں اور لت اور پیشاب نہ کیا گیا ہو، جب کعبے کا خلاف جلا دیا گیا، جب صحابہ کرام کا قتل عام کیا گیا، یہ اتنی خون ریزی ہو گئی اور کئی جو ہیں عورتوں کے ساتھ برا سلوک کیا گیا، جس کو شاہ عبدالحق متصدیلوی نے لکھا. اور یہی شاہ عبدالحق متصدیلوی اور یہی اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں جن کی بڈھی کتاب تو 4 گھنٹے کے بیان میں پیش کرتا تھا، اسی بڈھی کتاب کے اندر یہ بھی تو لکھا ہے کہ ہزاروں کنواری عورتوں کے ساتھ جو ہے بدکاری کی گئی ہے. وہ تجھے نظر نہیں آتا، اپنے مطلب کی تو لے لیتا ہے، جو تیرے اور تیرے ڈیڈی کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دے گا. ہم وہ ساری باتیں جو یزید کے خلاف ہیں، وہ یزیدیت جو یزید تیرا چھوڑ کے گیا، وہ ساری یزیدیت تیرے اندر اب تو ان کے اب رکھ دیں گے اور تمہیں بتائیں گے کہ تو کیسے یزید کو چھڑائے گا اور کیسے تو چھوٹے گا. تو اب ان باتوں کا جواب کون دے گا جو اعلیٰ حضرت نے ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے. اور سنن دارمی کے اندر یہ بات آ رہی ہے، سنن دارمی کے اندر، مشکات کے اندر آ رہی ہے کہ مسجد بے اذان رہی ہے اور اس کے اندر اذان نہیں ہوئی. تو ان باتوں کا بھی جواب تجھے دینا پڑے گا، اور جو روایات آئی ہیں ان کا انکار تو کیسے کرے گا.